अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अन्आम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़्बितीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सदक़ रसूल व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आज ज़ुल्क़ादा की 29 तारीख है और यकीनी तौर पे आज आखिरी तारीख है। कल से ज़ुल्हज की पहली तारीख होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल दिन जिस दिन खून बहाया जाए वो 10 तारीख है, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन दिन है। और ये 9 दिन ऐसे हैं, 9 से 10 दिन, जिनमें यकम ज़ुल्हज से लेके 10 ज़ुल्हज तक, इसको अशरे ज़ुल्हज कहते हैं। इसमें जो आदमी नेकी करे आम दिनों में पूरे साल के मुकाबले में
حتیٰ کہ بعض احباب کا خیال ہے کہ رمضان سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ فرمایا ہاں، ان 10 دنوں میں جو بھی عمل ہوگا وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، مگر یہ کہ کوئی اللہ کے راستے میں لڑنے جائے اور وہ شہادت کی موت حاصل کر لے، کوئی اجر غنیمت نہ ملے، تو یہ انتہائی نیکی کے دن ہیں جس میں تکبیرات، اللہ کا ذکر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہر نماز کے بعد اللہ کے نام کی تکبیرات جو ہیں وہ ہر مسجد سے، ہر گھر سے، شہر کے ہر کونے سے، ہر بازار میں، یہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بخاری شریف میں دونوں کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ چاند طلوع ہو جاتا تو وہ پھر یہ تکبیرات کہتے تھے بازاروں میں جا کے۔ تو ان 10 دنوں میں تکبیرات، اللہ کے نام کی بڑائی، یہ ذکر کرنی ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر عمل کا مقصد ہے صرف اللہ کی رضامندی، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں۔ جتنے ہمارے اعمال ہیں ان تمام کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا، باقی کوئی اور راضی نہ ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مقصود ہے رضائے الہی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، وہ اصل مقصود ہے ہر عبادت کے پیچھے۔ قربانی اللہ کو بڑی پسند ہے، ثواب اتنا ہے کہ میرا اور آپ کا تصور ہے جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوں اتنے ہی آدمی کو نیکیاں ملتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے کھر، اس کے پاؤں، اس کی کھال، اس کے ایک ایک جز کے بدلے میں آدمی کو نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ دل کی طرف سے جو قربانی کی جائے، میں آج قربانی کے مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جانور کون سا ہونا چاہیے، کون سی نسل کا ہونا چاہیے، کیونکہ قربانی کے بارے میں بڑے شکوک و شبہات۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قربانی نہ کریں، اتنا فنڈ اکٹھا ہوتا ہے، قربانی لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں، تو جتنے قربانیاں ہوتی ہیں ان کے پیسوں سے کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی بیوہ کی مدد کر دیں، کسی کا گھر بسا دیں، کوئی ہاسپٹل بنوا دیں، کوئی یتیم خانے چلوا دیں، کوئی لنگر خانے چالو کر دیں۔ تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہ صرف قربانی کے موقع پہ کیوں یاد آتا ہے؟ جیسے وہ حج کے موقع پہ کہتے ہیں، عمرے کے موقع پہ، جی اتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ کو ہی تو راضی کرنا ہے، ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اسی طرح وہ یہاں کہتے ہیں کہ جی جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں تو اتنے پیسے برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہر روز لوگ جانور قربان کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی جانور ذبح ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ کے کام ہے، یہ میرے اور آپ کی عقل کی باتیں نہیں ہیں۔ دین کی بنیاد شریعت پہ ہے، اللہ رسول کے نام پہ۔ جس طرح مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی تو جو پاؤں پہ مسح کیا جاتا ہے موزوں پہ، وہ موزوں کے نیچے کیا جاتا، اوپر نہ کیا جاتا، چونکہ موزوں کے نچلے حصے وہ لگتے ہیں جی، وہ مٹی پہ لگتے ہیں، صاف تو اس کو کرنا چاہیے۔ تو ہم اور آپ اوپر مسح کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دنیا میں کتنے بھوکے ہیں، ان کا رازق، ان کو پالنے والا تو اللہ ہے۔ اگر ہم نہ بھی پالیں، اگر ہم نہ خرچ کریں، اگر ہم یتیم خانے نہ چلائیں، اگر ہم ہاسپٹل نہ بنائیں، اگر ہم رفائی ادارے قائم نہ کریں، ان کا مالک تو اللہ ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے پھر اس کے بارے میں تعویل، اگر مگر کیوں ہے، اعتراض کیوں ہے؟ اللہ کے کاموں میں اپنی عقل کو پھنسایا نہیں کرتے، اللہ کے
بارے میں یہ خیال ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کرنی۔ قرآن کریم میں اللہ سورہ حج کی 34 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ ہم نے ہر امت، ہر گروہ، ہر جماعت کے لیے ہم نے قربانی کے یہ طریقے مقرر کر دیے، ان کے لیے پورا قربانی کا نظام مقرر کر دیے۔ اللہ کے نزدیک تو سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں 82 نمبر آیت ہے، آخری آیت سے پہلے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ کا معاملہ تو ایسے ہے کہ اللہ کن کہتا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم لو اجتمعوا فی صعید واحد، اگر پہلے بعد والے جن انسان جو آج تک پیدا ہوئے، جو موجود ہیں، جو آئندہ ہیں، ایک میدان میں کھڑے ہو کے اپنے دل میں جو جو خیالات، اپنے دل میں جو خواہشات، اپنے دل میں جو جو ان کو چیزیں چاہیے، ضرورتیں چاہیے، سارے ہی ایک وقت میں اللہ سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دے، اللہ کے نظام قدرت میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو۔ اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے، ہم سمجھتے ہیں مادی ذرائع کو، اللہ تعالیٰ مادی ذرائع کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ کے نزدیک ایک حدیث ہے، اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے، ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ تو یہ میرے اور آپ کے نزدیک ہے، قربانی اللہ کا حکم ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے زنی کرنا، اپنی عقل کو استعمال کرنا، اپنے دلائل دینا، یہ گویا اللہ کا مقابلہ کرنے کے مترادف ہے۔ شریعت کے مقابلے میں عقل نہیں ہوتی، شریعت کے مقابلے میں یہی ہے کہ ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے کہا، اللہ نے کہا، ہم نے مان لیا، اس پہ عمل کر لیا۔ تو قربانی بعینی یہ ہے، اسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سنت ابراہیمی نہ گئے، سنت محمدی گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سورہ 23واں پارہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عظیم بدلے میں ہم نے قربانی عطا فرمائی، ذبح ہونے والا جانور عطا فرمایا، اور ہم نے اس چیز کو باقیوں میں ہم نے چھوڑ دیا کہ لوگ اس کو دیکھ کے قربانی کریں۔ آپ اس کی تاریخ پڑھیں اگر قربانی کی تو حضرت اسماعیل کی اس قربانی کو یاد کیجئے کہ چھری ان کے اللہ تعالیٰ نے صرف خواب دکھائی، صرف خواب، اور کچھ نہیں تھی۔ خواب میں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں انی اذبحو کا فانظر ماذا ترا، اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، صرف خواب میں، اللہ کا حکم نہیں ہے ابھی، صرف خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کا خواب بھی شریعت ہے، وہی ہے جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، میں صبر کرنے والا ہوں گا۔ اور پھر آج بھی جو جاتے ہیں وہاں رمی کرتے ہیں حج کے دوران، وہ جو 3 بڑے شیاطین، بڑا، چھوٹا یا درمیانہ، جن کو ہم نام دیتے ہیں، وہ 3 شیطان کے وہ جگہ ہیں جہاں کنکریاں ماری گئیں۔ سب سے پہلے وہ کنکری ماری، یعنی اس کو رد کیا حضرت ہاجرہ نے، پھر رد کیا حضرت ابراہیم نے، پھر رد کیا حضرت اسماعیل نے، کہ اس نے ذہن میں ڈالا حضرت ہاجرہ کہ تیرا خامد تو پاگل ہو گیا ہے۔ وہ جوان بیٹا، کہتے ہیں 83 برس کی عمر میں یا 86 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل ملے تھے۔ 2 بیویوں سے یہ اولاد ہے، اور بھی بیویاں ہیں حضرت ابراہیم کی، لیکن جن سے پیغمبر بنے، سارہ سے حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ ہوئے۔ اس نے کہا اتنی بڑی عمر میں بیٹا ملا ہے، ایک خواب کی بنیاد پہ کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ تو وہاں پھر وہ حضرت ہاجرہ
ان کو خیال، انہوں نے پھر اس موقع پہ انہوں نے پھر اللہ کا نام لیا، اس کو دھتکارا، اس خیال کو جو شیطان نے پیدا کی. پھر حضرت ابراہیم کے دل میں ڈالا کہ ابراہیم تیری عمر گزر گئی ہے، تیرا وارث کوئی نہیں، تو نے اس لیے بسایا تھا یہاں بے وادن غیر زرع ذی زرع، یہاں جہاں کوئی نہیں تھا. یہاں چشمہ کس لیے اللہ نے زمزم کا نکالا؟ اگر اس کو ذبح کرنا ہے، اگر اس کو یہاں آباد نہیں کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، وہ زمزم کے چشمے کی کیا ضرورت؟ تو وہاں پھر حضرت ابراہیم انہوں نے کہا ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزاری ہے، اس نے اگر اس کا حکم ہے کہ میرا بیٹا نہ رہے تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، قادر المطلق ہے، وہ ہر چیز پہ مکمل قدرت رکھنے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر ہوتا ہے ایک قدیر ہوتا ہے. قادر انسان بھی ہو سکتا ہے، قادر حیوان بھی ہو سکتا ہے، قادر جن بھی ہو سکتا ہے، قادر فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، قادر کوئی مخلوق بھی ہو سکتی ہے، لیکن قدیر صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے. ہر لحاظ سے مکمل قدرت اور کنٹرول رکھنے والی ذات اسے قدیر کہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے کہ اسی اللہ نے زمزم کا چشمہ نکالا ہے، اسی اللہ نے کہا ہے کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے. جہاں اللہ نے کہہ دیا وہاں رک گئے، جہاں کہہ دیا وہاں کر لیا. آج میرے بیٹے کی گلے پہ چھری چلاؤں گا، کوئی اور نہیں، میں خود ابراہیم چھری چلا کے یہ ثابت کروں گا کہ اللہ کے حکم کے سامنے نہ ابراہیم کی کوئی حیثیت ہے، نہ اسماعیل علیہ السلام کی کوئی حیثیت. اور پھر وہاں انہوں نے پھر شیطان کو وہاں استغفر اللہ پڑھا، اعوذ باللہ پڑھی، اور آخر میں اس بیٹے کے دل میں اس نے وسوسہ ڈالا کہ تیرا باپ بھی پاگل ہے، تیری ماں بھی پاگل ہے، کہاں تجھے ویرانے میں پہلے چھوڑا، کبھی پوچھا ہی نہیں. ایسے باپ ہوتے ہیں جیسے ہمارے کہہ دیتے ہیں، اولاد کو باپ کے خلاف کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں تیرے باپ نے تو کبھی خیال ہی نہیں کیا، کبھی سنبھالا ہی نہیں، یہ تیرا کیا تعلق ہے؟ اسی تجھے چھوڑ کے چلے گئے، تیری ماں کو چھوڑ کے. وہ تو اللہ کی رحمت ہوگی جو زمزم نکل آیا، کنواں نکل آیا. ابراہیم نے تو مارنے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی، جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ. تو اس نے کہا شیطان کو یہ جواب کہ میرے باپ نبی ہے، میرے والد نبی ہے، اور نبی بھی ایسا ہے جس کو اللہ نے ابو البشر ابو الانبیاء بنانا ہے، جس کی نسل سے اللہ نے نبیوں کو آباد کرنا ہے. اگر میرے مقدر میں مرنا نصیب لکھا ہے تو اللہ کے حکم سے اس سے اچھی موت ہی کیا ہے. اور پھر وہاں شیطان، وہ تیسری کنکری وہاں ماری جاتی ہے، کنکریاں ماری جاتی ہیں. آج بھی دنیا میں شیطان کو دھتکارا جاتا ہے کہ تو جتنا مرضی تیز شاطر ہو، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے نہ ماں کی کوئی حیثیت ہے، نہ بیٹے کی حیثیت ہے، نہ باپ کی حیثیت ہے. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا. اور پھر جب گلے پہ چھری رکھنے لگے تو بیٹے نے کہا بابا جان آپ مجھے الٹا لٹائیں، کہیں میرے چہرے پہ نظر پڑ کے آپ کا دل نرم نہ ہو جائے. اور بیٹے اور باپ کی محبت، حلالی بیٹا اور باپ کی محبت یا اللہ جانتا ہے یا باپ جانتا ہے یا بیٹا جانتا ہے کہ آپس میں محبت کتنی ہوتی ہے. کتنے لوگ جو اپنے بیٹوں کو کھو چکے ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یتیمی میں جنہوں نے پرورش پائی کہ اللہ نے فوت کر لیا. اللہ تعالیٰ جن کے بیٹے ہیں اللہ سلامت رکھے، اور جن کے والدین ہیں اللہ ان کا صاحبہ بھی سلامت رکھے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں. یہ بیٹے کی خواہش ایسی ہے جو اللہ نے انبیاء کے دلوں میں رکھی. بڑی بڑی عمر میں انبیاء نے مانگا، کبھی زکریا مانگتے ہیں، کبھی ابراہیم مانگتے ہیں. یہ ایسی نعمت ہے جو آدمی کا وارث ہوتا ہے، جو آدمی کا وارث اس کی نسل کو چلانے والا. ہمارے نبی کے ساتھ بھی اللہ نے ایسے کیا. اگر اللہ نے بیٹا کوئی زندہ نہیں چھوڑا تھا تو اللہ نے نسل میں ایسے بیٹے پیدا کر دیے. کہاں حسن و حسین جیسے بیٹے، کہاں ان کی مثالیں. اور صرف اس دنیا میں نہیں، اللہ نے کہا اے پیغمبر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، میرا میزان مقرر ہوگا، حشر آئے گا، وہاں کی جنت کا وارث بھی میں نے تیرے نواسوں کو بنا دیا، تیری نسل میں سے میں نے بنایا. تو وہ بیٹا جب لٹایا ہوگا اور باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ کہیں ترس نہ آ جائے،
کیا کائنات میں منظر دیکھا ہوگا، وہی بیٹا جسے ایک چھاگل میں پانی، ایک تھیلی میں کچھ کھجوریں جسے چھوڑ کے آئے تھے، جس کو بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑا تھا، جس کے بچنے کی امید نہ تھی، کہ بی بی ہاجرہ پوچھتی ہے ابراہیم یہ کہاں چھوڑ کے چلے ہو؟ مڑ کے نہیں دیکھتے کہ کہیں میرے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ میرے بھائی، یہ بیان کرنا بڑا آسان ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ بیتا، جن لوگوں نے وہ ہسٹری لکھی، آدمی اپنی تاریخ خود لکھتا ہے، بعد والے پڑھتے ہیں۔ اس بی بی ہاجرہ کو بھی علم نہیں ہوگا کہ بعد والے میرے صفا مروہ کے چلنے کو ایک سنت بنا لیں گے۔ اس بی بی کو نہیں پتا ہوگا کہ اس بچے کے پاؤں سے جو نکلنے والا چشمہ ہے، کائنات کے کتنے افراد اس چشمے کے پانی کے منتظر ہوں گے، کہ کوئی بھی وہاں مقدس سرزمین سے آتا ہے تو ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ زمزم کا پانی کہاں ہے۔ کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن تاریخ نے ثابت کیا، تاریخ نے ثابت کیا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ جن کو زندہ جاوید رکھتا ہے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکموں پہ چلتے ہیں۔ کتنے فرعون آگے مٹ گئے، کتنے نمرود آگے مٹ گئے، کتنے شداد اور قارون مٹ گئے، نام صرف اللہ کا، اللہ والوں کا نام، صرف اللہ کی اطاعت کرنے والوں کا۔ آج کوئی عبداللہ بن ابی کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتا، اس کے بیٹے عبداللہ کو یاد کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی پکا منافق، رئیس المنافقین، اور بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ، وہ پکا مومن، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے والد کے خلاف، ظاہر ہے وہ منافق، اگر آپ اس کو مارنے کا حکم دینا ہے تو مجھے دیجئے، میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں کہ میرے رسول کا دشمن ہے۔ کسی اور کو نہ کہیے کہ بیٹے کی محبت وہ پھر غالب آ جاتی ہے۔ اس باپ کی کیفیت دیکھیے جس نے چھری اٹھائی ہوگی، ان قدموں کے چلنے کو دیکھیے، وہ چل کے کیسے اپنے بیٹے کو لے کے گیا ہوگا۔ اس بیٹے کی اللہ پہ توکل دیکھیے، اپنے باپ سے محبت دیکھیے، اپنے باپ کی نبوت پہ یقین دیکھیے کہ اس بیٹے نے اف تک نہ کہا، نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس بیٹے کی آج وہ جو چھری کا چلنا، اور شاید کائنات ٹھہر گئی ہوگی کہ بلا وجہ صرف ایک خواب آئی ہے، اور اسے یقین ہے کہ میرے اللہ نے خواب دکھائی ہے۔ وہ جب چھری چلی ہوگی، اللہ نے پھر کہہ دیا ہوگا کہ چھری تیری فطرت ہے، کاٹ دینا، آج تیری فطرت نہیں، آج میری قدرت چلے گی۔ اور وہ چھری چلنے سے انکار کرتی ہے، وہ چھری چلاتے ہیں، گلا کٹتا نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ کے حکموں پہ چلنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ تاریخ میں یہ اٹھا کے دیکھ لیں، جنہوں نے اللہ کے حکموں کو زندہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو ناموری عطا فرما دی ہے۔ نہ حضرت نوح کو ہم نے دیکھا، نہ حضرت ابراہیم کو دیکھا، نہ موسیٰ و عیسیٰ کو دیکھا، نہ اسحاق و یحییٰ کو دیکھا، نہ زکریا اور یوسف کو دیکھا، نہ اسماعیل کو دیکھا، نہ کسی اور پیغمبر کو دیکھا۔ ہم نے تو اپنے پیارے پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا علیہم الصلاۃ والسلام، لیکن اللہ نے ایسی ناموری عطا کی کہ ان کے ناموں پہ ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ نام کے ساتھ محمد لگ جائے۔ نام ابراہیم ہو، نام اسماعیل ہو، نام اسحاق ہو، نام یعقوب ہو، نام یوسف ہو، نام موسیٰ ہو، نام عیسیٰ ہو، نام نوح ہو، نام آدم ہو، یہ کس نے محبت ڈالی ہے؟ یہ اللہ نے ڈالی ہے۔ جو اللہ کے ناموں پہ چلتے ہیں، جو اللہ کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو آباد شاد فرما دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ میں نے تو ابھی کہا ہی نہیں تھا، صرف خواب میں میں نے تجھے دکھایا کہ تو بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، میں نے ابھی کہا نہیں تھا
تیری صداقت پہ قربان ابراہیم، تو نے صرف خواب کی بنیاد پہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ ابراہیم میں تجھے نبیوں کا امام بنا دوں گا، ہم تجھ اکیلے کو، جس کے ہاتھ پہ کافروں کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا عراق میں، سوائے ایک بھتیجا تھا لوط علیہ السلام، ایک بی بی تھی سارا، اس کے علاوہ کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ وہ بندہ جو اپنے جس کو کوئی نہ مانتا ہو، ایک وقت آئے گا عیسائی اس کا دعویٰ کریں گے، یہودی اس کا دعویٰ کریں گے، مسلمان اس کا دعویٰ کریں گے، جتنے الہامی مذاہب تمام کے تمام اگر امام مانتے ہیں، کوئی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، یہودی نہیں مانتے، کوئی جناب رسول کریم کو نہیں مانتے، یہودی عیسائی دونوں نہیں مانتے، لیکن حضرت ابراہیم واحد شخصیت ہے جس کو تمام مکاتب فکر مانتے ہیں، تمام مذاہب، تمام دینوں والے مانتے ہیں، تمام ادیان والے مانتے ہیں، تمام مسلکوں والے ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جس کو اپنے علاقے میں کوئی نہیں مانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ناموری عطا کی ہے، جو اس کو نہ مانے اس کا ایمان نامکمل ہے، اور ایمان میں رتی برابر بھی اس کے شک نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیجا آسمان سے، ابراہیم یہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے بدلہ ویسے ہی دے گا جیسے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ اور اسی سنت کو ہم آج زندہ کرتے ہیں، اسی سنت کو ہم آج زندہ کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، اپنے خالص پیسوں سے، زکوٰۃ سے نہیں، صدقات سے نہیں، خالص پیسوں سے جس سے میں اپنا روز مرہ کا خرچ کرتا ہوں، اپنے مولا کے لیے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا جانور مہنگا ہے سستا ہے، جو دل کو پسند آ جائے اس کو اللہ کے نام پہ وقف کر دینا ہے، اللہ کے نام پہ کر دینا ہے، قبول میرا مولا کرنے والا۔ نہ کوئی خود نمائی، نہ کوئی ریاکاری، نہ کوئی سنانا، نہ کسی کو دکھلانا، کوئی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ ہزاروں روپے لاکھوں روپے لوٹا دیے، وہ اس پہ میں خرچ کروں گا، اللہ مجھے ہزاروں گنا اس کا عطا فرمائے گا۔ اور اس قربانی کا جب ہم وہاں کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں تکبیرات بتاؤں گا کہ وہاں تکبیر کیا پڑھنی ہے، دعا کیا ہے۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ میرا خیال ہے کافی حد تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باوجود استطاعت کے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، جو باوجود استطاعت کے نہ کرے وہ ہمارے عید پڑھنے نہ آئے۔ یعنی اللہ کے رسول اس قابل اسے نہیں سمجھتے ہیں کہ اپنے پیچھے نماز پڑھنے کے قابل نہیں سمجھتے، اور ہم میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ قربانی کا فائدہ کیا ہے۔ جو میرے رسول نے فرما دیا، میرے مولا اللہ نے فرما دیا، کائنات ساری خلاف ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق آپ حصے ڈال سکتے ہیں تب، اکیلا جانور کر سکتے ہیں تب، ایک بچڑا، ایک چھترا، ایک دمبا، بھیڑ، بکری، یہ ایک بکرا، یہ ایک آدمی کی طرف سے، یعنی ایک گھر کی طرف سے یہ کفایت کرے گا۔ اور گائے اس میں 7 حصے اور اونٹ اس میں 10 حصے شامل ہوں گے۔ یہاں کچھ مسائل کی طرف آتے ہیں کہ قربانی کس کس جانور کی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کٹے کی قربانی ہو جاتی ہے، بھینس کی، جسے عربی میں جاموس بولتے ہیں، اور دلائل یہ ذکر کرتے ہیں کہ حلال جانور ہے۔ تو میں ترتیب وار 2-3 ان کے جو دلائل ہیں میں ان کو ذکر کروں گا، اور پھر شبہات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلیل یہ ہے کہ جی سارا سال حلال ہوتا ہے، گوشت کھایا جاتا ہے، تو یہ ان 3 دنوں میں کیوں حرام ہو؟ 3 نہیں 4 دن ہوتے ہیں، 10 11 12 13 4 دن ہو۔ عوام میں یہ غلط فہمی ہے کہ 3 دن قربانی ہوتی ہے، نہیں 4 دن قربانی ہوتی ہے۔ یعنی شاید آپ کو یہ مسئلہ نہ بتاؤ، چوتھے میں کرو، 4 دن قربانی کی۔
وہ کہتے ہیں جی یہ کیا وجہ ہے کہ 3 دن یا 4 دن میں یہ جانور حرام ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں حرام نہیں ہوتا، حلال ہی رہتا ہے۔ اس کے حلال ہونے کی دلیل سن لیجئے، حلال ہونا قربانی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دانت چپٹے ہوں، چوڑے دانت، وہ حلال جانور ہے سوائے گدھے کے، گھریلو گدھے کے۔ جس کے دانت چپٹے ہوں، چوڑے دانت، وہ حلال ہے۔ ہم بھینس کو، کٹے کو اس لیے حلال سمجھتے ہیں کہ اس کے دانت، اگر پھر اسی وجہ سے کہ حلال ہیں تو پھر 12 سنگے کی قربانی کر لے، پھر ہرن کی قربانی کر لے، پھر جنگلی گدھے کی قربانی کرے۔ حلال ہونے کی بنیاد نہیں ہے۔ قربانی لوگ بتا سکتے ہیں جن کے پاس بھینس ہے۔ وہ لوگ کیسے بتا سکتے ہیں جو عربی لوگ ہیں؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے بھینس ہوتی کیا ہے۔ جیسے ہم کوئی عربی جانور دیکھ کے یا افریقی جانور دیکھ کے کہہ دیں کہ اس جیسا ہے، تو ہماری بات کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم اس علاقے کے نہیں ہیں، وہ جانور ہمارا ہے ہی نہیں، قسم ہے نہیں۔ زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں جو اس جیسے ملتے جلتے جانور ہیں۔ اگر کوئی اور جانور کل ایسا آ جائے جو گائے سے ملتا جلتا ہے، قسم نہیں، جنس نہیں، ہم اس کی بھی زکوٰۃ دیں گے۔ کو سمجھ آ گئی کہ ہم زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ گائے کی جنس ہے، نہیں، زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ جو جانور بھی اس جیسے ہوں، ملتے جلتے۔ اگر کوئی ہرن رکھے بہت، 30 جانوروں پہ زکوٰۃ ہو گئی۔ ہرن رکھے تو 40، اگر ہرن ہو جائے تو 1 ہرن کی زکوٰۃ ہوگی، چونکہ وہ بکرے سے ملتا ہے۔ 12 سنگا اگر وہ 40 ہو جائیں، 39 تک معاف ہے، جیسے بکریوں کی زکوٰۃ، کہ بکریاں اگر 39 ہوں تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، 40 ہوں تو زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ جانور جو بکری سے ملتا جلتا ہے اور آدمی رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ وہی ہوگی جو بکریوں کی زکوٰۃ ہوگی۔ وہ جانور جو گائے سے ملتے جلتے ہیں، وہ اگر 30 ہو گئے تو ان کی زکوٰۃ ہوگی کہ 1 سالہ جانور دیا جائے۔ اگر 40 ہو گئے، 2 سال سے بڑا جانور دیا جائے۔ اسی طرح اگر اونٹ سے کوئی جانور ملتا ہے، اونٹ سے مثلا کیا ملتا ہے؟ زرافہ۔ اونٹ سے کیا ملتا ہے؟ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میں پھر چپ کر جاتا ہوں۔ 19 تک یہ ہے، 20 ہو جائیں 4، تو یہ پھر ہر 5 اونٹوں پہ 1 بکری زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح جو جانور ان سے ملتے جلتے ہوں، ان کی وہ زکوٰۃ ہوگی جو ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جو بکرے سے ملے گا اس کی وہ زکوٰۃ جو بکرے کی، جو گائے سے ملے گا اس کی زکوٰۃ جو گائے کی، جو اونٹ سے ملے گا اس کی زکوٰۃ وہی جو اونٹ کی زکوٰۃ ہوگی۔ اس بنیاد پہ یہ قربانی کرنا جی چونکہ اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، نہیں، زکوٰۃ تو ہم بہت ساری چیزوں کی دیتے ہیں، اور زکوٰۃ تو پیسے کی بھی دیتے ہیں کہ اس کی بھی قربانی ہوتی، زکوٰۃ تو سونے کی بھی دیتے ہیں کہ اس کی بھی زکوٰۃ، اس کی بھی قربانی ہوگی، زکوٰۃ تو ہم چاندی کی بھی دیتے ہیں کیا اس کی بھی قربانی ہوگی۔ دلائل وہ پیش کریں جو دلائل قابل فہم ہو اور جو عقل میں آئے، جو قرآن و حدیث، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات ہے، کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے جاموس کی قربانی کی ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی ہے موطا، حدیث کی کتاب، 1500 احادیث۔ اس کتاب میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وہاں کتاب الاضحیہ، کتاب الاضاحی، قربانی کا باب باندھا ہے، اس میں جاموس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ جہاں کتاب الزکوٰۃ آئی ہے، کتاب الزکوٰۃ، وہاں جاموس کا ذکر کیا ہے، یعنی بھینس کی زکوٰۃ ہوگی، قربانی نہیں ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی کو شک ہے کہ جی نہیں میں نے کرنا ہے اس لیے، اور اصل میں بات بتا دیتا ہوں کہ گوشت اصل ٹیسٹ کی وجہ سے لوگ قربانی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، کوئی مانے نہ مانے، تمام دلائل سننے کے بعد آپ جتنے مرضی دلائل دے دیں، جی بھینس کی قربانی جائز ہے، فلاں ہے فلاں ہے، پھر بھی دل میں شک رہ جاتا ہے۔ جو میرے رسول نے قربانی نہیں کی وہ میں کیوں کروں؟ ہاں، گائے ختم ہو جائے، گائے کی جنس نہ ملے، پھر آپ اس جیسا کوئی جانور کر لیں۔ وہ اضطراری حالت، اضطراری حالت کہتے ہیں مجبوری کی حالت، جہاں اور کوئی چارہ نہ ہو۔ پھر یہ
جانور دوندا جس کے دودھ کے دانت گر گئے ہوں، جس کے دودھ کے دانت گر جائیں وہ اور بات، یعنی بکا کھیرا نہیں کر سکتے، 1 سال کا جانور نہیں کر سکتے، صرف وہ بھیڑ میں سے اگر کسی کو نہ ملے، بکرا نہ ملے تو وہ اس میں سے کر لو۔ اس میں سے بھی پہلے یہ ہے کہ دوندا ہو، بعض لوگ سال کا کر لیتے ہیں، نہیں کوئی بھائی پھر فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صرف دوندے کی قربانی عیب ہیں۔ یہ غور سے سن لیں جو جانور خریدتے ہیں ان کے لیے، تمام بھائی، اس کے کان میں مسئلہ نہ ہو، اگر کان میں چیرا آ جائے، کان کٹا ہوا ہو، کان میں سوراخ ہو، جانور قربانی کے قابل نہیں ہوگا۔ دوسرا نقص ہے آنکھ، اگر آنکھ میں ذرا بھی مسئلہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ تیسرا نقص ہے کہ واضح لنگڑا کے چلتا ہو، آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ لنگڑا رہا ہے واضح اچھی طرح، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ چوتھی اس کی نشانی، چوتھا عیب یہ ہے کہ اتنا کمزور ہو کہ خود چل نہ سکتا ہو۔ یہ 4 عیب ہیں، نقص ہیں، جس جانور میں ہو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ کان کا عیب چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، آنکھ کا عیب چھوٹا ہو یا بڑا، واضح لنگڑا کے چلتا نہ ہو، چلتا ہو، اور اتنا کمزور کہ چل ہی نہ سکتا ہو۔ یہ 4 عیبوں والے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کسی کا پیٹ مڑا ہوا ہو، کسی کا چہرہ ٹیڑھا ہو، منہ ٹیڑھا ہو، کسی کا ایک سینگ ہو، کسی کے سینگ کا کھول اتر جائے، کسی کے پاؤں کا کھول اتر جائے، ہاں اگر کلی اکھڑ گئی جس پہ سینگ قائم ہے وہ نقص، اگر پورا گٹی ختم ہو گیا وہ ہے نقص۔ لے کسی کا پیٹ ایک طرف کو مڑا ہوا ہے، کسی کا پیٹ زیادہ بھاری ہے، اور اسی طرح کوئی مسئلہ ہے، یا اس کا ایک ہی سینگ ہے یا سینگ ہے ہی نہیں، تو یہ نقص نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ ہے کہ لوگ خوبصورت بنانے کے لیے سینگوں کو ختم کر دیتے ہیں، یہ بھی نقص ہے کہ آپ نے اللہ کی تخلیق میں آپ نے اس میں گڑبڑ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا اس کے سینگ ہوں، آپ نے چاہا سینگ نہ ہو، یہ بھی عیب ہے۔ یعنی جانور جس فطرت پہ پیدا ہوا ہے، جس جبلت پہ، اس کو اسی حالت پہ رہنے دیں۔ یہ بڑے نقائص تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اس کے علاوہ جو ان کی اہمیت نہیں ہے، اگر یہ جلد ہے، کھال ہے، اس پہ کوئی کٹ آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی زخم آ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کسی کے چیرا آ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 4 چیزوں کے علاوہ، اور 5واں جو میں نے سینگ کا آپ کو کہا ہے، یا کوئی پورا عضو ہی وہ ضائع ہو جائے، اس کے علاوہ جو بھی نقص ہوگا وہ نقص نہیں ہو۔ کسی کا 1 تھن ہو، کسی کا 1 تھن ہو، 3 تھن ہو، کسی کی دم کٹی ہوئی ہو، یہ عیب نہیں ہوتے۔ یہ 4 میں نے عیب وہ بڑے بیان کر دیے، 1-2 اور بیان کر دیے۔ اللہ پاک ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ یہاں میں پوری جماعت کی تعریف کروں گا۔ ٹھیک، میں بیٹھو جی ٹھیک۔ پوری جماعت اللہ پاک آپ جیسے مقتدی جماعت ہر مسجد کو عطا فرمائے۔ آپ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد شاد رکھے۔ آپ ہمیشہ اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، آپ اپنے امام کی عزت کرتے ہیں، اپنے خطیب کی عزت کرتے ہیں، مسجد کا خیال کرتے ہیں۔ ہم نے سولر کے لیے اپیل کی تھی، یہ لگا دیں ذرا بڑا سپیکر 1 منٹ کے۔ سولر کے لیے ہم نے اپیل کی تھی، تو پچھلے جمعے تک جو ہمارا بیلنس تھا وہ تھا 7,55,885 روپے، جو اس جمعے میں ابھی پہنچے ہیں ہمارے پاس 1,20,000۔ عمر اخلاق صاحب، اخلاق نہ کہیں، اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بوسیدہ ہو جانا۔ اخلاق، عمر اخلاق صاحب، انہوں نے 1,20,000 روپے انہوں نے تعاون کیا۔ شیخ
انیس صاحب ہیں، انہوں نے 1 لاکھ تعاون کیا ہے۔ اعجاز مغل صاحب، انہوں نے 50,000 تعاون کیا ہے۔ اور پچھلی مرتبہ رانا عدنان صاحب، انہوں نے 1 لاکھ تعاون کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی احباب ہیں جنہوں نے، سلیم صاحب ہیں ہمارے اس ڈچکوٹ کے، انہوں نے 2 لاکھ روپے تعاون کیا ہے۔ تمام احباب انشاءاللہ اگلے جمعے تک، ندیم اسلم صاحب انہوں نے 1 لاکھ دیا تھا۔ ہاں جی، ملک اکرام صاحب انہوں نے 1 لاکھ تعاون کیا تھا۔ زین العابدین صاحب انہوں نے 1 لاکھ تعاون کیا تھا۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے تک ہمارا سلسلہ لگ جائے گا۔ باقی ابھی یہ ایک حصہ ہے، باقی دوسرا حصہ ہم وہ بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ پاک تمام احباب کو خوش رکھے، تمام احباب کو آباد شاد رکھے۔ ابھی تک جن لوگوں نے تعاون نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ تعاون کریں۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کہ میں نے کہا تھا کہ مسجد کو صدقہ لگ جاتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ، عشر کے علاوہ۔ زکوٰۃ فرض صدقہ نہیں لگتا ہے مسجد کو، چونکہ اس میں ملے جلے لوگ ہوتے ہیں۔ جہاں زیادہ تعداد ہو غریب لوگوں کی، محتاج لوگوں کی، وہاں صدقات فرض لگتے ہیں۔ نفلی صدقہ یہ جو آپ نے دیے یہ صدقہ ہے۔ صدقے کا معنی ہے اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو ہم نے سچ کر دکھایا ہے۔ تو یہ تعاون آپ کا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔